دینے جا رہا ہوں. اشہل نکلا ہے شہلا سے. انیشا جی آپ کے مجمع نے پہلے یہ رخ سن رکھا ہو تو ان سے کہیے بے شک رخ بدل کے بیٹھ جائیں، ورنہ پہلی بار اگر سماعتوں سے یہ حقائق ٹکرائیں تو ایسے بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے. اشہل نکلا ہے یاسر بھائی شہلا سے. شہلا اس آنکھ کو کہتے ہیں جو جس آنکھ میں گڑ جائے بس اسے ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہ ہو. ہائے 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 سر میں شکر گزار ہوں. سر اکثریت پہنچ گئی، اکثریت پہنچ گئی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر. اور اسی سے نکلا ہے اشہل. اس میں تفصیل ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو چونکہ ایسی آنکھ جو جس آنکھ میں گڑ جائے اسے ادھر ادھر پتلی پھرانے کی بھی اجازت نہ ہو. یہی تو وجہ ہے اشہل کے سامنے لشکر یزید کے جتنے گھوڑے تھے انہیں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور ذہن میں رکھیے گا میں سرکار وفا نہیں پڑھنے جا رہا، سرکار وفا کا راہوار پڑھنے جا رہا ہوں. آئے دنیا مجھے پہلے سرکار کا راہوار سمجھ کے دکھائے. آئے آئے. اب بھائی جان حکم آپ نے کیا ہے، دعا بھی کیجئے گا کہ میں اکیلا بھی نہ رہ جاؤں اور مایوس بھی نہ ہو جاؤں کہ میں اتنی قیمتی مصرے جواہرات سمجھ کے میں ریت پہ نہ بکھیر کے چلا جاؤں. کیونکہ شاعر کے جو مصرے ہوتے ہیں اس کی زندگی سے زیادہ پیارا اس کا احساسہ ہوتے ہیں. کیوں سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ پہلا مصرع کہنے جا رہا ہوں. سرکار وفا اپنے راہوار پہ سوار ہوئے. ہائے مجھے ایک فکرہ بھائی جان یاد آ گیا ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھائی جان بہار میں یہ فکرہ لکھا ہے. بھائی جان تحفہ ہے آپ کے لیے بھی. وہ لکھتے ہیں فرس و قمر بنی ہاشم قمر الفراس. قمر بنی ہاشم کا گھوڑا گھوڑوں میں قمر تھا. آئے ہائے 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 اللہ. سر میں شکر گزار ہوں. قیمت مل گئی جی، حصہ مل گیا. سید آپ کو سلامت رکھے. میں معیار دیکھ رہا ہوں جناب کا مصرے پڑھنے یا نہیں پڑھنے. قمر بنی ہاشم کا گھوڑا گھوڑوں میں، آصف شاہ جی گھوڑوں میں قمر. لے بھائی انیشا جی آپ کے مجمع کے حکم کی تعمیل میں سر میں پہلا مصرع کہنے جا رہا ہوں. قیمت مل گئی اس معیار کی. سر دعا فرمائیے گا. آپ جیسے زینت چہرے یہ سماعتیں تو میری کمزوری ہے. گھوڑا کہہ رہا ہے مولا سے، مولا اجازت ہو تو ان سے میں خطاب کروں. ہائے 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 اللہ اکبر. ہم تک بات پہنچانے کے لیے نا سرکار وفا نے راہوار کی گردن پہ ہاتھ پھیرا. تو بولے گا مولا مرتجس سے روز سیکھتا ہوں. ہائے کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مرتجس سے روز سیکھتا ہوں. کلام کا وتیرہ مجھے آتا ہے. آپ بس اجازت دیں اور مجھے اجازت دیں میں ان سے خود خطاب کروں. اب ذہن میں رکھے سرکار وفا نہیں، سرکار وفا کا گھوڑا بول رہا ہے. مصرع پہلا ہے آسمان سے آگے کا. اللہ کرے میں ویسے ادا کر سکوں جیسے سیدہ نے یہ توصیف عطا کی ہے. پڑھ دو مصرع. گھوڑا کہتا ہے میں اشہل عباس ہوں یہ میری ہے توقیر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یا سیدہ ادرکنی بی بی انہوں نے بڑی محبت سے حکم کیا ہے. ہر جگہ پڑھنے والے یہ مصرے نہیں، یہ آپ بھی جانتی ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، میرا مجمع بھی جانتا ہے. اب خیرات عطا فرمائیے گا، میری زبان میں وہ تاثیر رکھیے گا، گرا کھولیے گا تاکہ میں ان حبداروں تک یہ حقائق پہنچا سکوں. راہوار فرماتے ہیں میں اشہل عباس ہوں یہ میری ہے توقیر. دوسرا مصرع اس سے بھی آگے کا ہے میں اشہل عباس ہوں یہ میری ہے توقیر. سم فرش پہ مارو تو ہو زلزال کی تفسیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں. راہوار فرماتے ہیں میں اشہل عباس ہوں. اگر ناراض نہ ہو تو میں فکرہ بدل دوں. اشہل علیہ السلام فرماتے ہیں. آئے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بھائی جان ہاتھ اٹھنا چاہیے نا آپ کا، یا جگہ بدلیں یا بولیں. امام حسین آپ جی کا نا، جی کا نا. سید دعا فرمائیے گا کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اچھا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بانی مجلس لکھواتا ہے نا تو بعد میں پھر فون کرتا ہے جی آپ نے یہ نہیں پڑھتا. میں نے کہا میں نے پڑھنا ہی نہیں.
یعنی عقیدے کی وجہ سے لوگ مجلسیں کٹوا دیتے ہیں. کٹوا دو, رزق شاہ نجف نے دینا ہے, تم نہیں بھی پڑھاتے تھے تو پھر بھی روٹی چلتی تھی. سیدات کو حصار ولایت علی میں رکھے. میں اشعل عباس ہوں, یہ میری ہے توقیر, سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. تیسرا مصرع اس سے اونچا ہو تو پھر داد بھی اونچی ہونی چاہیے نا. میں اشعل عباس ہوں, یہ میری ہے توقیر, سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. گھوڑا کہتا ہے اسوار میری زین پہ ہے سورہ تکویر. ہائے 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 اللہ. نا 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 نا, اب تو آسما اپنی چپ کو, یہ گھٹی گھٹی داد والا میں ذاکر نہیں ہوں, یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات یا تعالی فرمائی ہے. میں اشعل عباس ہوں, یہ میری ہے توقیر, سب فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. اسوار میری زین پہ ہے سورہ تکویر, ٹاپوں سے کچل دوں گا میں 9 لاکھ یہ خنزیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ٹاپوں سے کچل دوں گا میں 9 لاکھ یہ خنزیر, ٹاپوں سے کچل دوں گا میں 9 لاکھ یہ خنزیر. اچھا, گھوڑے کے نتھنے ہوتے ہیں, ہمارا تو ناک ہوتا ہے نا, گھوڑے کے نتھنے ہوتے ہیں. جب وہ فراٹے بھر کے دوڑتا ہے تو اس کے نتھنوں سے ہوا نکلتی ہے. یہ تو سمجھ گئے نا آپ, راہوار یہی تو فرما رہے ہیں. تشریح ملاحظہ فرمائیے کہ بھائی جان. گھوڑا کہتا ہے گر حکم ہو غازی کا, گر حکم ہو غازی کا. ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے بھائی جان. گر حکم ہو غازی کا, وہ قہر گرا دوں, نتنوں کی ہوا سے ہی میں تم سب کو جلا دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین جی کر ہاں جی کر ہاں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. راضی ہیں؟ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. نتنوں کی ہوا سے, سر میں شکر گزار, سر میں پھر کہہ رہا ہوں جی. گر حکم ہو غازی کا, وہ نتنوں کی ہوا سے ہی میں تم سب کو جلا دو. کوشش کرنا تھوڑی سی آواز بڑھا دینا, میرا گلا تھکا ہوا ہے. نتنوں کی ہوا سے ہی میں تم سب کو جلا دوں. آگے کا مصرع پڑھیں. گھوڑا کہتا ہے ایک بار میری باغ جو عباس اٹھائے. ہائے 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 ہائے, یہ ہوتی ہے بے ساختہ داد. داد وہ ہے جو مصرع خود کھینچے. امام حسین کیوں بھائی جان صحیح کہہ رہا ہوں نا. گھوڑا کہتا ہے ایک بار میری باغ جو عباس اٹھائے, بجلی میرے ہنکار کی تم سب کو جلائے. اب سمندری میں ہنکار بھی میں نے سمجھانی تو پھر کر لی میں نے ذاکری. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تیسرے مصرع میں بھائی جان ایک فریز ہے, جاؤ قد پہ ناس نہیں ہے, ان کی عطا پہ ناس کرنا تو میرا حق ہے نا. اردو ادب کو چیلنج ہے. یہ فریز پہلے اردو ادب میں آپ نے سن رکھا ہو تو بے شک داد نہ دیجیے گا, لیکن پہلی بار سماعتوں سے ٹکرائے تو پھر ایسے بولنے میں جیسے بولنے کا حق ہے. یا سیدہ ادرکنی. گھوڑا کہتا ہے ایک بار میری باغ جو عباس اٹھائے, بجلی میرے ہنکار کی تم سب کو جلائے, توحید وفا ایڑ ذرا مجھ کو لگائے. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. توحید وفا. راضی ہو؟ ہاں جی. نفس بے ترتیب تو نہیں ہوگی, اور کچھ بندے چپ ہوندے جا رہے ہیں. اور میں کی کرا 10 پڑھا کے چھڑ دے وہاں پڑھوں بھائی جان. توحید, سر میں شکر گزار ہوں. آپ کے ریفلیکسز کے کیا کہنے, داد دینے کے سلیقے کے کیا کہنے. توحید وفا ایڑ ذرا مجھ بچائے, پھر کون ہے 9 لاکھ کو جو مجھ سے بچائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کون ہے 9 لاکھ کو جو مجھ سے بچائے. اچھا, بیت مسدس کے 4 مصرے ہوتے ہیں, 5واں 6واں بیت کہلاتا ہے. بھائی جان بیت میں راہوار نے اپنا ایک نام بتایا, پڑھ دوں؟ وہ نام بھی آپ پہلی بار سماعت فرمائیں گے. ڈنکے کی چوٹ پہ اعلیٰ اعلان چاہتے ہیں, ذرا ہاتھ کھولے آجئے. آپ مجھے باپ کی طرح پیارے ہیں, علی والے ہیں, ذرا ہاتھ کھولیے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. راہوار کہتا ہے اب نصرت یاسر بھائی, اب نصرت توحید کو شاہدار جلی ہوں, میں قاتل کفار حسین ابن علی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے کیا بات ہے. میں قاتل کفار حسین ابن علی, میں قاتل کفار. سر میں شکر گزار. مخدومہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. کوئی طبیعت جھوٹی ہے جناب. میں قاتل کفار حسین ابن علی ہوں, پھر میری زندگی سے زیادہ اونچا شعر.
میں بار بار اعتراض کر رہا ہوں، ہاتھ کھڑے کانوں کو ہاتھ لگا کہ میرا اتنا بھائی جان قد ہی نہیں تھا یہ سطرے میں قلم بند کر سکتا اگر دینے والا نہ دیتا۔ راہوار کہتا ہے سن لو کہ کہاں کس نے بھلا مجھ سے لیا ہے۔ بھائی جان بھلا کافی آئے گا اور خصوصاً دعا چاہیے آپ سے۔ اور جتنے شاعری اصناف جانتے ہیں انیسہ جی، ان سارے عزت والے چہروں، کیونکہ ان چہروں کو دیکھنا بھی ثواب ہے، کیونکہ شاہ جی یہ مقدس چہرے اس چہرے کا صدقہ ہے جسے اللہ نے اپنا چہرہ کہا ہے۔ اللہ آپ کو سلام۔ ہاں میں مجمع کو ڈانٹنے والا ذاکر نہیں، میں تو پیار کرنے والا بندہ ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ انکل جی دعا فرمائیے گا۔ گھوڑا کہتا ہے سن لو کہ کہاں کس نے بھلا مجھ سے لیا ہے۔ اور علی سادی آپ کے مجمع کو چیلنج ہے، یہ رخ بھی اگر پہلے سن رکھا ہو تو چپ رہیے گا تاکہ مجھے اپنی کمی کا احساس رہے۔ میں بی بی سے مزید خیرات مانگتا رہا ہوں، پہلی بار یہ خیال ذہنوں سے ٹکرایا تو پھر کم از کم آواز نجف تک تو جانی چاہیے نا۔ گھوڑا کہتا ہے سن لو کہ کہاں کس نے بھلا مجھ سے لیا ہے، براق نے ہر در سے وفا مجھ سے لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ براق نے ہر در سے وفا مجھ سے، سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی۔ براق نے ہر در سے وفا مجھ سے لیا ہے۔ 3 سواریاں تھی معراج میں رسول خدا کی۔ جو جانتے ہیں بسم اللہ، جو میرے جیسے نہیں جانتے ان تک بات پہنچانے کے لیے۔ پہلی براق، دوسری رف رف، تیسری بحرم۔ کچھ فاصلے تک براق گیا، پھر آگے رف رف گیا، پھر آگے بحرم گیا، پھر آگے میرا سردار اکیلا گیا۔ یہ کبھی شان رسالت میں گفتگو ہوئی تو معراج پڑھیں گے، پر اتنا کہہ کے میرا کام ہو جائے گا۔ یعنی 3 سواریاں ذہن میں رکھے گا، پہلی براق، پھر رف رف، پھر بحرم۔ گھوڑا کہتا ہے سن لو کہ کہاں کس نے بھلا مجھ سے لیا ہے، براق نے ہر در سے وفا مجھ سے لیا ہے، رف رف نے مشیت کا پتہ مجھ سے لیا ہے۔ نا 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 نا، بے استادہ بندہ نہیں ہوں میں، اتنی بڑی رات کے بعد چھوٹے معیار کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا، سوچتے رہ جاؤ گے میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ براق نے ہر در سے وفا مجھ سے لیا ہے، رف رف نے مشیت کا پتہ مجھ سے لیا ہے، بحرم نے بھی عرفان خدا مجھ سے لیا ہے۔ اب مصرع سنیے گا بھائی، تصویر ملاحظہ فرمائیے گا۔ گھوڑا کہتا ہے بلقیس کا، وہ شہزادی بلقیس ملک سبا والی، گھوڑا کہتا ہے بلقیس کا جو تخت اٹھا لائے سبا سے، وہ ذکر میرے نام کا کرتا ہے ہوا سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بلقیس کا جو تخت اٹھا لائے سبا سے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ سید راضی ہیں؟ بلقیس کا جو تخت اٹھا لائے سبا سے، وہ ذکر میرے نام کا کرتا ہے ہوا سے۔ اچھا جی یہ مصرع سن لیں، پھر آگے کہیں گے تو چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی۔ گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہے، کنڈیشنل مصرع، شرطیہ مصرع، اسے شاعری میں شرطیہ مصرع کہتے ہیں، کنڈیشنل، جیسے کنڈیشنل سینٹینس ہوتا ہے نا، ویسے کنڈیشنل مصرع بھی ہوتا ہے۔ کیوں بھائی جان؟ عباس اگر، چونکہ اگر کا لفظ آ گیا نا، اگر شرطیہ ہوتا ہے تو اگر دلیل ہے کہ یہ مصرع شرطیہ ہے، آگے شرط دیکھیے گا۔ گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہے مٹا سکتا ہوں دنیا۔ ہوئے 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 ہوئے، آج جنہوں نے علی ہضم نہیں ہوں انہیں میرے کو اصل کی سننا ہے۔ امام انہوں کی پتا میں کی پہ پڑھنا، جنہیں مرحب لمحے پا میری فرمائش سے لگے کھڑے انہوں کی پتا میں کی پہ پڑھنا۔ امام حسین جو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں نا ہے۔ گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہے، عباس اگر شرطیہ مصرع، عباس شرطیہ یہ کہ غازی مجھے حکم کر دے، عباس اگر چاہے مٹا سکتا ہوں دنیا۔ بھائی نے پھر فریز استعمال کیا ہے اور چیلنج ہے اردو ادب میں، پہلی بار آپ سماعت فرمائے کہ دوسری مثال ہے تو لے آئیے گا، واٹس ایپ کر دیجیے گا، میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ گھوڑا جب زمین پہ ٹاپ مارتا ہے تو زمین پہ ایک نقش بن جاتا ہے، یوں مخروطی شکل والا بنتا ہے نا، یعنی گھوڑے کے سم کا نقش بن جاتا ہے، وہ ذہن میں ہے نا۔ فریز سنیے گا، گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہے مٹا سکتا ہوں دنیا، میں نقش میں ایک سم کے گرا سکتا ہوں دنیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر،
अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह हयाती हो गए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हूं दुनिया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, कुछ चेहरे यहीं पे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन मैं शेर पढ़ूंगा। पढ़ दूं साकिब शाह जी? बिस्मिल्लाह। याद यकीन करें, ये भाई सामने बैठे हैं, वो भाई बाहर खड़े हुए हैं। इनसे बार बार मैंने अर्ज की कि मुझसे अशर ना सुने, लोगों से बर्दाश्त नहीं होना। अली बर्दाश्त नहीं होता तो घोड़ा कहां बर्दाश्त होगा। हाँ, तो बस यहीं से सोचिएगा, जिनका घोड़ा समझ में नहीं आता उनका जोड़ा समझ में आए। हाय हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सर मैं शुक्रगुजार हूं। अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हूं दुनिया। मैं नक्श में एक सुम के गिरा सकता हूं दुनिया। एक सांस से चाहूं तो उड़ा सकता हूं दुनिया। कटता है किसी मुकस्सर का कलेजा तो मेरी बला से कटे। ना किसी का खाता हूं ना किसी का गाता हूं। अली का खाता हूं अली का गाता हूं। कोई बोले तो भी कहूंगा, कोई ना बोले तो भी कहूंगा, कोई बुलाए तो भी कहूंगा, कोई ना बुलाए तो भी कहूंगा। एक सांस से चाहे तो उड़ा सकता हूं दुनिया। मैं नक्श में एक सुम के गिरा सकता हूं दुनिया। अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हूं दुनिया, फिर अपने पसीने से बना सकता हूं दुनिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। शाह जी राजी हो? फिर अपने पसीने से बना सकता हूं दुनिया। फिर अपने पसीने से जज़ाकल्लाह बना सकता हूं दुनिया। आगे चले या काफी है? चले शाह जी भैया, चले क्यों सर? चले। अब्बास अगर चाहे, भाईजान चले आगे। अब्बास अगर चाहे मिटा सकता हूं दुनिया। परेशान तो नहीं है सर जी? मैं नक्श में एक सुम के गिरा सकता हूं दुनिया। खुदा की कसम, इससे अगले स्टेप पे, अगले जीने पे कदम रखते हैं। देने वाला जब खैरात दे रहा है तो मुझे पढ़ना चाहिए ना। एक लफ्ज सुन लो पहले। वो ये है कि घोड़ा जब टाप मारता है ना जमीन पर, तो उसके सुम के वजन से जमीन से गर्द उठती है। उसे कहते हैं कफे नाल। क्या कहते हैं? कफे। कफ कहते हैं गुबार को, नाल जो उसके सुम के नीचे पतरी लगी होती है लोहे की, उसे नाल कहते हैं। कफे नाल यानी सुम की टाप से उड़ने वाली गर्द, उसे कफे नाल कहते हैं। अब तशबीह भाईजान मुलाजा फरमाइएगा। घोड़ा कहता है चाहूं तो कफे नाल में सूरज को छुपा दूं। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बोल वही रहे हैं जिन्हें बोलना आता है। सैयदा आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार। भाई राजी हैं? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। रहवार फरमाते हैं चाहूं तो कफे नाल में। अंकल जी मुसल्ले पे मिसरा याद आए तो बेटे के हक में दुआ कीजिएगा। शफकत भाई आपके लिए तोहफा देने जा रहा हूं। घोड़ा कहता है चाहूं तो कफे नाल में सूरज को छुपा दूं। और घोड़ा जब तेज रफ्तार से दौड़ता है तो मुंह से राल टपकती है, ये तो पता है ना आपको। घोड़ा कहता है चाहूं तो कफे नाल में सूरज को छुपा दूं, चाहूं तो मैं इकराल में तुम सबको बहा दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। चाहूं तो कफे नाल में सूरज को छुपा दूं, चाहूं तो मैं इकराल में तुम सबको बहा दूं, चाहूं तो तकापू से। घोड़ा जब तेज गोल दायरे में दौड़ता है ना, तो उसे तकापू कहते हैं। अब एक एक लफ्ज की शरह मुझे करनी पड़ रही है, इसलिए मैं हर मजमे में ये नज़म पढ़ता नहीं हूं। तकापू जब रहवार को घोड़े सवार गोल दायरे में घुमाता है, उस चाल को तकापू कहते हैं। घोड़ा कहते हैं चाहूं तो तकापू से जमीनों को हिला दूं। चले मैं मुतमईन हूं, मुतमईन। थोड़ा मुश्किल मिसरा था, जितने बोल पड़े हैं मैं मुतमईन हूं, राजी हूं। सैयदा आपको सलामत रखे। लेकिन चौथे मिसरे पे किसी को छुट्टी नहीं है। कीमत मिलेगी तो आगे चलेंगे, वरना याली याली। चाहूं तो तकापू से जमीनों को हिला दूं, चाहूं तो मैं सुम अर्श के सीने पे टिका दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سر میں شکر گزار ہوں. چاہوں تو تکابر سے زمینوں کو ہلا دوں، چاہوں تو میں سم عرش کے سینے پہ ٹکا دوں. بھائی جان یہ دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، ایڈوانس میں دعا اور ایڈوانس میں سلام ہو ہر عزادار کے لیے، ہر علی والے کے لیے جو اس مشکل ترین سطر پہ میرا ہم سفر ہو گیا، جس کو مولا نئی سواری عطا کرتے ہیں، کار، گاڑی یا گھوڑا یا کوئی بھی سواری عطا کرتے ہیں. بھائی جان کو سواری مولا نے دی، انہوں نے مولا کا نام لکھوایا. کس لیے؟ خیر و برکت کے لیے. حضرت نوح نے جب کشتی بنائی تو پنجتن کے نام لکھے. کس لیے؟ خیر و برکت کے لیے. یعنی ہم اپنی سواریاں لیتے ہیں تو بطور تعویذ آل محمد کے نام لکھواتے ہیں نا، تاکہ حادثے سے محفوظ رہے، شر سے محفوظ رہے. اب خدا کی قسم راہوار ایک بات کر رہا ہے، میں ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہوں تو حق نہیں ادا کر سکتا. اب جو بندہ علی والا ہو کے نہ بولا پھر مجھے قبر کی دیوار تک اس پہ دکھ رہے گا تو شیعہ کیا ہے؟ اگر یہ مصرع بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا. تھوڑا کہتا ہے چاہوں تو تکاپور سے زمینوں کو ہلا دوں، چاہوں تو میں سم عرش کے سینے پر ٹکا دوں. تھوڑا کہتا ہے ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں مجھ سے بچے کوئی کمینہ، غازی نے میرے ماتھے پہ لکھا ہے سکینہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. غازی نے میرے ماتھے پہ